یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ تو جہاں کی بہتریاں لگی کہ امانی دل و جان لگی، تو جہاں کی بہتریاں لگی کہ امانی دل و جان لگی، کہو کیا ہے وہ جو وہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو وہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو وہاں نہیں، مگر نہیں کہ وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نفس ایک جان کو فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نفس ایک جان کو جگہ فدا، کروں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سب سے پہلے اللہ کریم کی لامحدود حمد اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اوپر لامحدود درود و سلام، اور ان کی آل ان کے ساتھ پہ ان کی نگاہ کرم سے، ان کے فضل سے ان تمام لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں جو بک بک کرتے تھے کہ ختم ہو گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا، ان کا دم ختم ہو گیا۔ مالکوں نے فرمایا اور قبلہ استاد گرامی کا وہ جملہ میرے رب نے سچ کر دکھایا کہ اخلاص ہو تو مالک کنڈ نہیں لگڑتے۔ مالک کریم ہم سب کو اسی اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک حضور کی عزت کا پہرے دار رکھے۔ آج علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ کے مزار پہ حاضر ہیں، بس مختصر سی حاضری ہے، اور آپ کی کچھ نصیحتیں ہیں جو ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، اور اس پہ انشاءاللہ العزیز میں مختصر سی آپ کے سامنے حاضری پیش کروں گا۔ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے شیراہ میں سحر فرنگیانہ، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندے خدا یا بندے زمانہ۔ آج نانا پر اقبال کی چھٹی بحال کرنے کی بجایا، آج اقبال کے بازار پہ حاضر لینے کی بجایا، آج رنگین جیت سنگھ کی اولادوں کے لیے راہداریاں کھولنے والوں، اقبال کی روح تم سے سوال کر رہی ہے، یا بندے خدا یا بندے
اے زمانہ اور تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلم ڈرانا، اور رنجیت سنگھ کی آواز دادر اس کی نسل کو شکست دینے والے احمد صاحب دالی کے شاہینوں کو جناب اعلیٰ قوم دہشت گرد سمجھنے لگی، اور رنجیت سنگھ کے مجسمے کو شیر پنجاب کہہ کے پاکستان کے جناب اعلیٰ مرکزی تاریخی شہر لاہور میں نصب کر کے کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ آج اقبال تمہیں بتا رہا ہے کوئی رتی برابر بھی عقل اور شعور اگر تیرے اندر ہے تو سوچ وہ عظمت رفتہ کیسے واپس آ سکتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلم ڈرانا، اور راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، اس کی گفتگو کے انداز مہربانہ ہے، اس کی گفتگو سے انداز مہربانہ۔ آج جب جناب اعلیٰ قبلہ استاد جی فرماتے ہیں اقبال نے یہ کہا تو جناب اعلیٰ لوگ کہتے ہیں کیا اقبال نے یہ بھی کہا تھا؟ تو قبلہ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ یہ جناب تقریباً 1 صدی قبل آپ جیسے لوگوں کے لیے اپنا کلام لکھ کے گیا تاکہ دنیا کے ہر ملحد اور زندیق کے منہ پہ تماچا مارا جا سکے، اسے یہ کہا جائے کہ یاد رکھنا فرنگی تعلیم سے یہ نہ سمجھ لینا کہ دل بھی اقبال کا فرنگی ہو گیا تھا، وہ وہاں جا کے بھی حضور کے نغمے الاپتا رہا، وہ کہتا رہا میری آنکھوں میں مدینہ نجف کی خواب کا سرما ہے، سارا جہان میرے سامنے ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور عزت اور ناموس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی پیغام دینے کے لیے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہے، آج آپ کے سامنے جناب اعلیٰ یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اور ان لوگوں ایک شعر جناب اعلیٰ علامہ اقبال کا جو جناب اعلیٰ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو شاید سمجھ نہ آیا ہو اور آج اس طرف ان کی توجہ چلی جائے، اقبال فرماتے سنے گا اقبال کون ان کو یہ جمگی بدل گئی ہے، سنے گا اقبال کون ان کو یہ جمگی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں، یہ زائروں نے حریم مغرب ہزار رہا بنے ہمارے، ہمارا ان سے ہے واسطہ کیا جو تجھ سے نام سنا رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے
اس چمن میں مرغد گائے آزادی کبھی، اس چمن میں مرغد گائے آزادی کبھی، آئے گلشن ایسے ترانے کے لیے، آئے گلشن ایسے ترانے کے لیے، اور پاس تھا نابیے صیاد کا ہم سفیر، ارے پاس تھا سیاد کا اے ہم سفیر، ورنہ میں اور اڑ کے آتا ایک دانے کے لیے، ورنہ میں اور اڑ کے آتا ایک دانے کے لیے۔ یہ سید زادوں کیا، یہ علماء کیا، یہ قبلہ امیر المجاہدین کی بذات خود گرفتاری، ویل چیئر پہ بیٹھ کے سردیوں میں حالات، یہ کس لیے ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ پاکستان دنیا میں آج بھی نبی رحمت کی ناموز کے حوالے سے اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ کہیں پاکستان کا وقار مجروح نہ ہو کہ پاکستانیوں میں اب حضور کی عزت پہ پہرے کا دم باقی نہیں رہا، اس لیے جناب اعلیٰ یہ سخت برداشت ہوا کہ پاس تھا ناکام سیاد کا ہم سفیر، ارے پاس تھا ناکام سیاد کا اے ہم سفیر، ورنہ میں اور اڑ کے آتا ایک دانے کے لیے، ورنہ ہمارے آگے بھی بڑے آپشن تھے، کوئی دورہ صرف بھی شروع ہو سکتا تھا، دورہ نام بھی شروع ہو سکتا تھا، دم تعویذ اور جھاڑ بھی شروع ہو سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن کہا حضور تجھ سے ناشنا ہو کے آزادی سے ہمیں یہ زندان بھلی، وہاں پہ بیٹھ کے آپ کے کھاتے میں تو ہے، لوگ پوچھتے ہیں کس لیے آئے، کہتے ہیں چوری کر کے نہیں آئے، ڈاکے مار کے نہیں آئے، قبضے کر کے نہیں آئے، کس لیے آئے؟ جرم اتنا تھا، کہہ رہے تھے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ارے پاس تھا ناکام سیاد کا اے ہم سفیر، ورنہ میں اور اڑ کے آتا ایک دانے کے لیے، اور لاؤ دن کے کہیں سے آشیانے کے لیے، اور علامہ اقبال آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں، آپ نے کہا تھا میں دن کے کہاں سے لاؤں جن کو بجلیاں چلانے کے لیے بیتاب ہو اور ان کا بس نہ چلے وہ پھر بھی قائم رہے، اللہ کریم نے لبیک کے نعرے کی برکت سے وہ دن کے آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے، آج بھی اسی کا رکھ سکتا ہے۔ کہیں سے آشیانے کے لیے، نام دن کے کہیں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہو جن کو
جلانے کے لیے. یہ سارا کچھ کر کے بھی اللہ کی مہربانی سے جناب اعلیٰ آزمائشوں سے گزر کے بھی آج بھی ان جوانوں کے, ان بزرگوں کے, ان قیدیوں اور ان پرچوں میں مطلوب حضور کے غلاموں کے چہرے پہ اپنے قائد کے سامنے مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری ایک زندگی ہے, ہماری کروڑوں زندگیاں تو بھی حضور کے نام پہ قربان ہے. اور میں انہیں کہنا چاہتا ہوں, ہمیں اپنے آستانوں کے دشمن نہ سمجھو. ہم تمہارے خانقاہی نظام کو پرانی عظمت رفتہ میں لانا چاہتے ہیں, لیکن افسوس ہم تمہیں اٹھانا چاہتے ہیں, تم زمین پکڑتے جا رہے ہو. خدا را اس چیز کو سمجھو, ہمارے درد کو سنو کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ارے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت. آیا 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 آیا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آیا 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 آیا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آیا 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 آیا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ.
لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك سی بھائی کیا ہو یار تصویریں بناؤ مینار پاکستان اے منظر دیکھی حضور لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك لبیک
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. یہ جو ہماری کانفرنس کامیاب ہوئی ہے علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا بھائی قیامت تک وہ ریت کا ذرہ بھی ہوگا اور اگر وہ حضور سے وفا کر جائے گا تو پھر اس کا سورج ایسے ہی چمکے گا جیسے آسمان کا سورج چمکتا ہے. کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اگر کسی کو آئینے میں اپنا غلط چہرہ نظر آ رہا ہے تو اپنا چہرہ صحیح کرے. آئینے میں تو وہی کچھ دکھانا ہے نا جو اس کا چہرہ ہوگا، بجائے اس کے کہ بندہ آئینے پر غصہ شروع کر دے یہ آپ نے میرا چہرہ کیسے دکھایا. تو اس کو چاہیے کہ وہ آئینے پر غصہ نکالنے کے بجائے اپنے چہرے کے خط و خال صحیح کرے. بس یہی میرا پیغام ہے، سب کے لیے یہی پیغام ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کی بات کا جواب دینے کا. ہم ایک تو چمکتے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری منزل بھی بہت افضل اور اعلیٰ ہے. قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ اور ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. اس بات کو سمجھو اور قیامت تک تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا. تم جو دین سے بے وفائی کر رہے ہو نا، اقبال کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. جو حکمرانی کے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ نے جلال بھی دیا ہوتا ہے، ان کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے، ان کے اندر دم بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر بڑی غیرت اور بڑی اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں جنگ چھیڑ دوں. یہ تو ہماری تاریخ میں کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے جنگ چھیڑنا. اگر شوکت سنجر و سلیم کا اقبال نے نام لیا تو ان کے کارنامے بھی ایسے تھے. یہ نہیں کہ کشمیر میں بچیاں لٹتی رہے اور کہیں ہم جنگ چھیڑ دیں، جو یہاں سے جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا. بتا اقبال
بات کر دی. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے لگا. اقبال کلندر لاہوری. اب باتیں تو آپ کو پتہ ہے ایسی ہیں کہ کئی دن بھی ہم لگے رہے تو علامہ کہتا تیری نگاہ اے تیری نگاہ میری دل کی کشاد کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد. علامہ کہتا ہے کہ یا کے منز خم پیر روم آوردام میں سخن کے جمع در زبادہ عنبی است. اقبال کہتا ادھر آؤ ادھر آ چلے ادھر آ میں مولانا روم دے میں خانے وچوں اے ہو جا دم خم لے کے آیا اے ہو جیاں گلاں لے کے آیا جیڑا انگور دا شراب اتنا مست نہیں کرتا جڑیاں میری گلاں مست کرتا. ہاں جی تو وہ باتیں ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی کرتے ہیں یہ بات. میں نے کہا اقبال مولانا روم سے کہتا تو میرا پیر ہے. اس میں کلیات اقبال میں یہ مکالمہ موجود ہے مرید ہندی اور پیر رومی کے نام سے. ہاں وہاں پڑھ لی. اس کہتا ہے کہ تو بتا کہ اسلام نے بندے مارنے کو کیوں حکم دیا ہے کہ جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو. کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد. کہتا امر حق را ہم با امر حق شکن برز جاجے دوست سنجے دوست زن. اقبال کہتا تیرے ٹھٹے جامی درد ہے اس مالک نے مخلوق بڑھائی انہیں حکم دیتا ہے انہوں وڑ دو. بس بہترین بات ہے ایس تو زیادہ گل نہیں کوئی. لبیک 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 توجہ. آگے پھر اقبال نے پھر مولانا روم سے سوال کر دیا. ایک مولوی خادم بھی ہے ایک تاریخ لبیک بھی ہے کہ اور امن امن کے درس دے دیں. اے مولوی خادم کیوں مڑ مڑ ہر کو ضرب دی گلاں کرنا یہ کیوں کرنا. اے مولانا روم کو اقبال کیتا سوال اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. کہتا تو میرا پیر ہے تینوں اصحاب بدر نال خاص نسبت حاصل ہے. تو میں نو دس ایک صحابہ نے تو کیا سی سمندر گھوڑے پا دیاں گے حضور حکم دے 8 تلواروں نال کیسر کسنا نہ جنگ چھیڑ دیاں گے. ایک وہ منافق سمجھے 1.5 میل بھی حضور نہ چلے. دس ہے میں نہیں سمجھا گل کی بڑی. اقبال کہتا جلا ہویا بال بازارا سوئے سلطان برد اور بال زاغانا بگورستان برد. اقبال کہتا جلیا مولانا روم نے کہا میرے مریدہ یہی تو گل ہے جڑے پر ہوندے نا اے شاہین دے بھی ہوندے تے اے کبے دے بھی ہوندے. شاہین دے پروں نوں بادشاہاں دے ہتھاں تے لے جاندے تے کبے دے پروں نوں گلگیاں تے لے جاندے. اقبال کہتا ہے کہ اپنا اپنا مزاج ہے نا پر تے دو دے ہوندے لیکن وہ اڑ کے گندگی دے جاندہ تے وہ نہیں جناب 7 آسمان تے لو تے قلم تے کرسی نوں بھی اپنی نگاہ وچ نہیں گیا. کہتا پر تے جلیا دو دے ہوندے. ہاں قرآن حدیث تے سارے ہی پڑھیا لیکن شریک مستی خاصان بدر اور میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. آگے پھر اقبال کہتا ہے میں مولانا روم نو کیا جی میں سانو لوگ پٹیاں پڑھا لوں. کہتا اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اس دیس میں آل دل ہیں تیرا روز. کہنے لگا ہندوستان ایک بڑی تباہی مچ گئی اتھے آل دلان جڑے دلان انہاں دے حالات بالکل خراب ہو گئے اور اتھے جڑے منڈے اور 2 نمبر لوگوں نے بڑے عروج تے چلے گئے تے میں ان چپ کے حجرت پہ جاؤں چپ کر کے تسبیح پھیرا. اے اقبال نے مولانا روم کو سوال کیتا کہ مولانا روم کل جواب کی دیتا اپنے مرید نو پیر ہوئے تا اے ہو جا مرید ہوئے تا اے ہو جا. کارے مردہ روشنی ہو گرمی است اور کارے دونا ہیلاؤ میں شرمی است. کہتا چلیا جنیا دا کم ہوگا جڑی گرمی دی روشنی اللہ نے انہوں نے دیتی لوگوں وہ گرمی بھی دین دینا روشنی بھی پھیلا دے رہا.
بس اتنی بات ہے. ایک آدھا کار دوما ہیلا ہو بے شرمی آ کہندا ہے تے کمینے دا کم ہوندا حالات کے مطابق اندر لے کے بیٹھ جانا. بس اتنی گل ہے. مساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے پاکانہ گفتم. میں کہنے تو اتنی ڈاڑیاں گلاں کیوں کرنا. میں اقبال دسو جناب عشق کی گل سر جھکا کے کر لیں کہ سر اٹھا کے کر لیں. جس محبوب کا میلاد منایا جا رہا ہے وہ محبوب بدر وچ بھی گئے. یہ گل کیوں نہیں کرتے؟ وہ محبوب پھر وہ بھی تشریف لے گئے. اے گل تو پھر میں حضور کو معافی بھی منگنا. اس دین کی خاطر تو پھر لوگ حضور نے اتنی بھی پتھر ماریا. وہ محبوب پھر خندق وچ بھی گئے تو پتھر بھی بدے. خالی تقریریں کر دو قوم نال دھوکے کر دو. ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں. پاکستان لاہور کی بندیاں نے بڑا لکھیا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. تو میں کہا حضور آئے تو تخت بھی جگمگائے, یعنی دل نہیں جگمگائے. ہاں تخت بھی جگمگائے, بازار بھی جگمگائے, عدالتیں بھی جگمگائیاں. یہ تسی قوم نال کی چکے. ہاں حضور آئے کہ ہر شہر چمک اٹھی. جانور بھی مشرق کے مغرب وال دوڑے تے مغرب کے مشرق وال دوڑے. ایک دوسرے کو مبارک دے منا مبارک ہوئے. اور نبی آ گئے جنہیں ساڑھے حق بھی دس گئے. حضور کے دین کا نام لیندے جاؤ 11,000 وولٹ تک کرنٹ پہندا ہے تے خالی قوم نوں دھوکا دین واسطے اے تسی بورڈ لاندے ہو. ہاں اقبال دس ہے اتنوں کیا ہے ہندو سکھاں نال یاری لڑنا پاکستان بنیا. انہوں نے خوش کرنے واسطے پاکستان بنیا. رنجیت سنگھ کے مجسمہ لانے واسطے پاکستان بنیا. مجسمہ لانا تو اقبال کا لاؤ. یہاں محسن ملت بھی ہے تو محسن پاکستان بھی ہے, عاشق رسول بھی ہے, رسول اللہ کے تابع فقیر بھی ہے. ہاں جی فقیر ہم ہر کے خواہم مستفا ہم. اقبال کہتا حضور تہاڈے در دا فقیراں جو منگسا تہاڈے کولے منگسا. کیوں جی یہ ساڈے نال تسی کی تو نمریاں کر رہے جناب. ادھر اقبال ڈے منا سکتی تے تاریخ لبیک یا رسول اللہ منا. الجہاد الجہاد. شیرو اقبال جس اسلام کی گلاں کرتا رہا نا. میں اقبال کو پوچھا میں کہ دس کہنے کا ہس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بھئی قانون ثبات. اقبال کہتا حضور آ گئے اور دین قیامت تک رسول اللہ نہیں چل رہا ہے. ہس دین مصطفیٰ دین حیات. اگر امت مسلمہ عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے کہ نہ سکھنا یاری کی فائدہ دے گی, نہ ہندوؤں کے تھلے رہ کے کوئی چیز فائدہ دے گی, نہ فرنگیوں کی چمچگیری انہوں فائدہ دے گی. میں کہا پھر کیے کہ ہس دین مصطفیٰ دین حیات اور زندگی گیرت بھئی قانون ثبات. کہنے لگا جی امت مسلمہ عزت نہ رہنا چاہتی تو ایک طریقہ ہے حضور کے دین ہوتے چل نہیں نہ ہوتا. نہیں ملک چلتا تو جان چھوڑو. مسلمان اقبال دسا مسلمانوں دے بادشاہ کیوں جاؤ دے سن. سوال تیرے کو انہیں مڑ کے کہنا مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں علامہ کو کہنا پیر رومی دے مرید کو کہنا ہمارے کہنا پیر رومی آ امام راستہ آشنائے ہر مقام راستہ. اقبال کہنا پیر رومی تے میں سارے راہ لائے. ہاں جی پیر رومی تے میں سیدھے راہ دسے. ہاں جی دس اقبال ہے کی گل ہے. مسلمانوں دے امیر حکمران ہو جاؤ میں سن جڑے 3 سب کے مطلب کناڑ دے محلہ وچ رہندے یا 5 میل دے محلہ وچ رہندے تو دس دا جواب دے.
کہنا مسلمان فقر و سلطانی بہم کر ضمیر باقی و فانی بہم کر اقبال کہتا ہے مسلمانوں دے کئی کمال ہے جنہ فقیری اور بادشاہی ایک جگہ جمع کی دار عمارت فقر راب زودان مثل سلمہ در مدائن بودان اقبال کہتا ہے کہ میں نے میری گالتے تینو یقین نہیں لاندہ تو پھر مدائن کا گورنر سلمان فارسی ویک پھر مدائن کے گورنر سلمان فارسی ویک کہ مصر جو قافلہ تاجران دا آیا وہ سارے مزدور کھڑے سن سارے سامان اٹھا کے ٹور پہ ایک تاجر رہ گیا کہ سلمان فارسی مدائن کے گورنر کھڑے سن وہ تاجر پہچان نہ سکیا یہ مزدور ہے یا مدائن کے گورنر صحابی رسول سلمان فارسی ہے اقبال گل کی تھی کہنا ہو جنہوں اس تاجر کہنے لگا بابا مزدوری کرنی ہے انہوں نے کہا ہاں کرنی میں نے کہا چک سامان دے دو حضرت سلمان فارسی موڑے کے سامان چاہیا بازار اچ گئے کہ لوگاں کہا السلام علیکم یا امیر تو تاجر کہنے لگا یہ کون ہے کہتا انہوں پتہ نہیں ہے مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے مثل سلمہ در مدائن بودان اے میں اقبال کو پوچھا مسلمانوں کا اقبال داسا ہے تو اے کی بڑھیا دن سو کنال تے محلہ چ رہ کے انہوں نے کی پتا فٹ پاتھ تے ستے غریب تے کی گزری 15,000 تنخواہ ہے تو بل بھی دینا ہے بجلیاں دے پترہ دی فیس بھی دینی تے روٹی بھی کھانی نال مکان دا کرایہ بھی دینا ہے داسو اپنے بچے لے کے نہرہ میں چھاڑا نہیں مارنیاں اے اسلام ہے اس تو علاوہ جڑے لوگ اسلام کی ترجمانی کر دیں سانو تو چلو چھڑ دینا سے مولویاں ایتھے آ کے اقبال نال ضرور کرنے اور ادھر پر ایک لیٹیا سکندر یاد لے رہے ہیں پہلے پاس او ساڑھے مولانا گلشیر صاحب تقریر کر رہے سن مولانا گلشیر صاحب سن اور تو ملوالی دے اٹک دے وہ تقریر کر رہے سن کسی نے کیا بھئی انگریزاں دی فوج کٹھا کرنا سے سکندر یاد او یورپ بھی گیا فلانی جگہ بھی گیا فلانی جگہ بھی گیا لیکن حرم کی بین نہیں گیا مولانا نے برجستہ شعر پڑھے حرم کو بندہ ہے تو منات کیا جانے اور خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے ادھر لیٹے آپ کو بندہ فاتحہ پڑھنے واسطے تیار نہیں ادھر لکھا سلام کیوں لوگ کر رہے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہندہ پوری دنیا دے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی ادھا نام کوئی نہیں لینا تے دنیا ہوتے بلال ہو رہی تھی وجہ کیا ہوئے کہنے لگا غلامی رسول ہے تھی اور کوئی وجہ نہیں آج لوگ بڑی اتحاد امت کی بات کرتے ہیں میں اقبال کو پوچھنا میں کہنا اقبال تو دس ہوئے اتحاد امت کمیں ہو سکتا نو جی میری گل تو غلط ہو سکتی نا تو میں تو فرقہ واریت ہی میرے تے الزام لگ سکتا سیاسی طور پہ یہ سیاست کر رہے ہیں یہ فلاں اے نعرہ نہیں ساڑھا سیاسی تھے لوگ کہنا یہ سیاست کرنے آئے ہیں میں کوئی سیاست والی گل کی تھی میں تو اقبال کی گل کرنا ایک گل ہی ہو رہے میں گل کی کرنے لگے سی اتحاد امت میں کہ اقبال اتحاد کیڑی گل دے ہو سکتا اقبال کہنا عشق و سرمایہ جمعیت است ہم جو خون اندر عروق ملت است اقبال کہنا اگر امت مسلمہ کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے تو محبت رسول میں ہو سکتا ہے اسی یار محبت رسول کا درس دیتا لوگ ساڑھے نعرے نے بھی سیاسی بنا دیتا تو پوری دنیا تے آواز گئی کہ نہیں گئی لبیک دی اتحاد امت اقبال جڑا کہ عشق و سرمایہ جمعیت است کہنا رسول اللہ دی جڑا عشق ہے اے پوری امت نو ایک لڑی وچ پرو سکدا تے لبیک دے نعرے نہ پروئی نہیں گئی پورے یہود و نصارا اور انہاں دے ایجنٹ کی کر رہے ہیں اے جی مولوی فرقہ واری اے جی مولوی سیاسی نعرہ ذرا لبیک دا نعرہ لا انہاں نوں پتہ لگے سیاسی نہیں لبیک
دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آپ کو جس کو علم دا مانے نا کتا پاک رسول اللہ او میں نے آگے شعر کا ترجمہ سمجھا میں ہاں جی بالکل پکی بات ہے یار میرا فون نمبر بھی موجود ہے میں مسجد وچ بیٹھا میں شعر سمجھنا چاہنا جدا ایک شعر سمجھنا آوے اودے بارے بڑ بندہ پر کر ٹی وی تے اقبال دے بارے کہ جی ویسے شاعر تے میں آکا چڑیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم باد گویم آشکار یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا ہی نہیں اقبال کہندا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سامنے بات کرتا ہوں آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے اقبال تو حد پر بھی نہیں گئے اس واسطے اے جگہ شعر ہے نا انہوں اپنی زبان درجہ جاری رکھنا ہے قیامت تک جیڑا کچھ ہونا ہے حضور دی عزت آبرو دی وجہ تو ہی ہونا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد اور تیری نگاہ ناز سے چپڑا شروع تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے تیری